السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر ارشد کریم ہے۔ میں آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں باحوالہ پاکستان اسٹڈیز کے، اور ہم نے شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے مطالعے کو، دوسرے لفظوں میں پاکستان کی سیاسی ترقی کے مطالعے کو، اور اب تک ہم نے اس کا 2 حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ پہلا حصہ پاکستان کے بننے کے بعد شروعات کا حصہ تھا، جو کہ 1947 سے 1956 تک کا تھا، اور دوسرا حصہ 1956 کے آئین کا تھا اور اس کے اختتام کا تھا۔ اب آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں ایوب خان ایرا، ایوب خان کا دور، اور یہ شروع ہوتا ہے 1958 سے اور ختم ہوتا ہے 1969 پہ۔ ایوب خان نے بھی ایک نیا کانسٹیٹیوشن دیا تھا 1962 میں، اس لیے اس حصے کو ہم نے سیکنڈ ریپبلک کے نام سے بھی پکارا ہے، جو کہ 1956 کا آئین فرسٹ ریپبلک کے نام سے ہم نے پکارا تھا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں ایوب خان کے مطالعے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کا پاکستان میں ہر لحاظ سے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک کنٹریبیوشنز کیا رہا ہے، اور ان کے زمانے میں پاکستان کی سیاسی ترقی کا سلسلہ کیا بنا تھا، ان کے آئین میں کیا خوبیاں تھیں اور کیا خامیاں تھیں، اور پاکستان کو سیاسی ترقی میں، معیشی ترقی میں اور معاشی ترقی میں کس حد تک کامیابی حاصل ہو پائی تھی۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایوب خان کا دور پاکستان کے لیے ایک نیا دور تھا، کئی معنوں میں نیا دور تھا۔ سب سے پہلے اس معنی میں نیا دور تھا کہ ایوب خان کی شخصیت میں وہ شخصیت 1947 کے بعد جب قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا انتقال ہو گیا، تو ایوب خان کی شخصیت پہلی شخصیت تھی جس نے ایک طرح کا دعویٰ کیا تھا اور ایک طرح کی کوشش کی تھی کہ وہ قومی لیڈرشپ کو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائیں۔ لہذا دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد اگر نیشنل لیڈرشپ کا تصور پاکستان کی سیاست میں ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ایوب خان کی طرف جاتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ایوب خان کے دور کا مطالعہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ ایوب خان کے دور کا دوسرا مطالعہ اہمیت رکھتا ہے ان کا 1962 کا آئین، اور اس آئین کو بھی ہم بہت گہری نظر سے دیکھنے والے ہیں، جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے آئین میں کون سی خوبیاں تھیں جو کہ 1956 کے آئین سے نکال کے ان کے آئین میں رکھی گئی تھیں، یا ان کا آئین کن خامیوں کا ایک ذمہ بار بنا جس کی وجہ سے 1969 میں ان کے آئین کو ایبریگیٹ کر دیا گیا۔ تو یہ وہ چند مسائل ہیں اور سیاسی واقعات ہیں، سیاسی قصے ہیں جن کے اوپر ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے، چونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ ایوب خان کا پیریڈ پاکستان کی سیاسی ترقی کے لیے ایک نیا باب شروع کرتا ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ہم اسکرین پہ لے آتے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ 1956 کے آئین میں وہ کیا کیا کمزوریاں تھیں جو اس کے زوال کا اسباب بنیں۔ تو چلیں ہم ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسے آپ کو ہم نے پہلے ایک بڑے تفصیلی طور پہ پیش کر کے بتایا ہوا ہے، مگر اسے یہاں پر ہم کچھ نقائط میں بتائیں گے کہ وہ نقطے کیا کیا تھے جو واضح کریں گے کہ 1956 کے آئین کی کمزوریاں کیا کیا تھیں اور کس طریقے سے اس کو دور کرنے کی ایوب خان نے کوشش کی تھی۔ 1956 Constitution created a parliamentary democracy but failed because of many defects which are as follows. 1. Prime Minister was to be appointed by the President in his own discretion. 2. President could dismiss the Prime Minister. 3. Pakistan became prey to legitimacy crisis. 4. Absence of leadership. 5. Inexperienced politicians without support of majority. 6. Unpopularity of the Muslim League. 7. Emergence of many political parties. 8. Political system based on personal and parochial lines. And 9. There was no political conviction. اس میں آپ کو میں نے تقریباً ساری چیزیں بتائی تھیں
اپنے پچھلے لیکچر میں، علاوہ ایک دو باتوں کے. ایک تو میں نے بیچ میں پڑھا کہ پاکستان became a prey of legitimacy crisis. یہ ایک اہم نقطہ 1956 کے آئین میں نظر آتا ہے. لیجیٹیمیسی کرائسس سے مراد ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ جو کہ تعلق رکھتا ہے قانونیت سے اور جائزیت سے. 1956 کے آئین میں آپ کو میں نے اس وقت درج کیا تھا، بتایا تھا کہ یہ درج تھا کہ 1956 کے آئین کے نیشنل اسمبلی کا انتخاب ایڈلٹ فرنچائز کی بنیاد پہ ہوگا، مگر بدقسمتی سے انتخاب نہیں ہو سکا، اور پرائم منسٹر کا انتخاب پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے کرتے رہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں درج تھا کہ اپنے ڈسکریشن سے کریں گے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ اپنے نظر میں رکھتے ہوئے کہ وہ شخص جو پرائم منسٹر اپائنٹ کیا جا رہا ہے اس کی پارلیمنٹ میں میجورٹی ہے. مگر ایسا نہ ہو سکا چونکہ کوئی پارٹی میجورٹی رکھتی ہی نہیں تھی، اور نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جو بھی پرائم منسٹر بنا ون آفٹر دی ادر، کئی پرائم منسٹر بنے تھے، ون آفٹر ادر پرائم منسٹر بنتے رہے، کچھ چند ماہ کے لیے، کچھ ایک سال کے لیے، وغیرہ وغیرہ، تو وہ سارے کے سارے لیجیٹیمیٹ نہیں تھے. اس لیے لیجیٹیمیسی کرائسس پاکستان میں مکمل طور پہ جاری و ساری رہی، اور اس کے اثرات لازماً نگیٹو پڑتے رہے. تو ایک بات جو اس میں 1956 کے آئین میں اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، جیسے خود غرضی تھی، لیڈرشپ کا ڈر تھا، اس کی پولیٹیکل پارٹیز بہت ساری ہو گئی تھیں. میں نے بتایا بھی تھا کہ ایک زمانے میں پاکستان میں 110 سیاسی جماعتیں تھیں. اس کے بعد لیڈر جو تھے ان میں نہ تو نیشنل انٹرسٹ تھا، نہ نیشنل ریپرزنٹیشن تھا. یہ ساری چیزیں میں نے پہلے بتائی تھیں. علاوہ ازیں جو بتایا آپ سے لیجیٹیمیسی کرائسس کے بارے میں، اور دوسرا ایک اور میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ پولیٹیکل سسٹم بیسڈ آن پرسنل اینڈ پیروکیل بیسس. کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کے حوالے سے 1956 کے آئین میں کوشش کی گئی تھی کہ پیروکیلیزم کو ختم کیا جائے گا، مگر 1956 میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں بن رہی تھیں یا سیاسی دلچسپیاں سامنے آ رہی تھیں، ان کا بالکل بالواسطہ طور پہ تعلق تھا پیروکیلیزم سے. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیروکیلیزم بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اس کی وجہ پاکستان کے ویسٹ پاکستان کے حصے میں کم تھا بامقابلتاً ایسٹ پاکستان میں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 1952 سے ایسٹ پاکستان میں یہ قصہ شروع ہو چکا تھا پیروکیلزم کا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو بوگرا فارمولا جو آیا تھا اس میں بھی انہوں نے پاپولیشن بیسس پہ پروپوز کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کی تعداد ہوگی. تو وہ پیروکیلزم کی ہوا اسی زمانے سے زبان کی بنیاد پہ اور ریپرزنٹیشن کے بنیاد پہ شروع ہو چکی تھی. پیروکیلیزم سے مراد ہوتی ہے ایک مقامیت کی، کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اس مقام کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس میں شمار ہوتا ہے سب کلچرل ویلیو سسٹم کا، زبان کا، رہن سہن کا، کھانے پینے کا، انداز زندگی کا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ پاکستان ایک پلورلسٹک کلچرل سوسائٹی ہے، کہ یہاں بہت سارے سب کلچر ہیں، اور ہر ایک سب کلچر دوسرے سب کلچر سے کئی وجوہات کی بنا پر مختلف ہے، جس کا تذکرہ کچھ حد تک تو ہم نے جب جغرافیائی حالات کا بیان کیا تھا تو ہم نے کیا تھا جب انڈو پاکستان سب کانٹیننٹ کی بات کر رہے تھے، اور جب پاکستان بننے کی بھی بات کی تھی تو اس وقت بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے سندھ جو ہے وہ مختلف ہے پنجاب سے، پنجاب مختلف ہے بلوچستان سے، اور بلوچستان مختلف ہے فرنٹیئر سے، اور یہ چاروں مختلف ہیں کراچی کے مہاجرین سے. تو یہ جو پیروکیلزم کا کانسیپٹ تھا، یہ اور زیادہ بجائے اس کے کہ ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی میں جو 56 میں درج تھا کہ کم ہوتا، اور زیادہ بڑھ گیا تھا. اور اسے ایوب خان نے بہت قریب سے پہچانا بھی تھا اور اس پر ریئیکٹ بھی کیا تھا، جو کہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں نظر آئے گا اور اسے ہم دیکھیں گے بھی. تو یہ تیسری چیز جو میں نے پہلے بھی وعدہ کی تھی
اور اب بھی وعدہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے لیڈران میں اور کافی حد تک ہمارے عوام میں بھی پولیٹیکل کنوکشن نہیں تھا کہ یہ پولیٹیکل کنوکشن کا ڈیفینیشن یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سیاستداں بن جائے یا ہر آدمی سیاست میں حصہ لے، بلکہ پولیٹیکل کنوکشن سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو بھی معاشرہ ہم سیاسی معاشرہ قائم کریں اس میں ہماری شمولیت اور اس میں ہمارا موبلائزیشن ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم موبلائز نہیں کرتے پولیٹیکلی اور ہم پولیٹیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں پولیٹیکل کنوکشن نہیں ہے۔ کہ سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیاست گندی ہوتی ہے، سیاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر سیاستداں کو خراب ہونا لازمی ہے، یہ غلط ہے۔ سیاست قائد اعظم نے بھی کی تھی، اور قائد اعظم جیسا صاف ستھرا انسان 20ویں صدی میں آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ بڑے بڑے آپ لیڈروں سے اگر مقابلہ کریں، میں نام بھی لینا چاہوں گا، گاندھی کا نام لے سکتا ہوں، میں ماؤ زیدونگ کا نام لے سکتا ہوں، کہ وہ سیاستداں جو تھے ان میں وہ ڈیفینیشن تو فٹ کر سکتا ہے کہ سیاست خراب ہوتی ہے یا سیاستداں میں ہزاراں کمزوریاں ہوتی ہیں، مگر قائد اعظم کی شخصیت کو اگر ہم سامنے لاتے ہیں تو ان کی شخصیت میں اس قسم کی کوئی چیز کہیں دور دراز نظر نہیں آتی۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سیاستداں کا خراب ہونا کسی طریقے سے بھی ضروری نہیں ہے، یا سیاست کا خراب ہونا ضروری نہیں ہے۔ قائد اعظم کی سیاست بہت صاف ستھری سیاست تھی، تو ہم نے ان سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم نے نہ تو ان کی شخصیت سے کچھ سیکھا، نہ ان کے انداز طریقہ کار سے کچھ سیکھا، نہ ان کی انداز سیاست سے کچھ سیکھا۔ تو ہم میں جو پولیٹیکل کنوکشن قائد اعظم میں تھا، جو آئیڈیالوجیکل کنوکشن علامہ اقبال میں تھا، جو سوشل اور کلچرل کنوکشن سر سید احمد خان میں تھا، یا جو ماس کنوکشن مولانا محمد علی جوہر میں تھا، اور یہ ساری شخصیتوں کا مجموعہ جس نے مل کر کے پاکستان کو بنایا تھا، ویسی شخصیت ہمارے سامنے 1962 تک تو نہیں آئی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایوب خان کے 1958 کے آنے کے بعد اور 1962 کا کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد ایوب خان کی شخصیت کس طریقے سے پیش ہوتی ہے ہمارے سامنے، اور کیسا پرفارمنس وہ دیتی ہے جس سے ہم اس کی شخصیت کو کسی طریقے سے یہ ثابت کر سکیں یا انالائز کر سکیں کہ ایوب خان کا کنٹریبیوشن پاکستان کے لیے ایک پازیٹیوٹی کا عمل ثابت ہوا ہے۔ اس بیک گراؤنڈ کے بعد اب ہم چلتے ہیں ایوب خان کے مطالعے پہ کہ ایوب خان کا مطالعہ 1962 کے آئین کے حوالے سے ہم کس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ ایوب خان کے 1962 کا کانسٹیٹیوشن to begin with, it was a presidential system. It has a federal form with one unit. It had unicameral legislature. It had independent judiciary. It had ideological council. Again, it had directive principles of state policy. It had fundamental rights. And it had basic democracy system. 1956 اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں جو بات سامنے آپ کے میں نے ابھی اسکرین پہ دکھائی تھی، جو بات نظر آتی ہے، سب سے پہلی بات کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن پارلیمانی سسٹم تھا، 1962 کا کانسٹیٹیوشن پریزیڈنشل سسٹم تھا۔ اس میں تفریق جو ہے بڑی نمایاں ہوتی ہے، صاف بالکل، کہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹوریل کانسٹیٹیوشن تھا کیونکہ یہ پریزیڈنشل سسٹم تھا۔ اب میں اسے ڈکٹیٹوریل کانسٹیٹیوشن اس لیے کہوں گا کہ جب اس کے اوپر اگلا تذکرہ میں کروں گا، خاص کر کے بی ڈی سسٹم کا، بیسک ڈیموکریسی سسٹم کا، تب واضح ہوگا، کیونکہ ایز فار ایز پریزیڈنشل سسٹم از کنسرن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ بھی کانسٹیٹیوشن پریزیڈنشل سسٹم ہے، تو اس کو کیوں نہیں ڈکٹیٹوریل کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو میں نے ڈکٹیٹوریل کانسٹیٹیوشن کے نام سے پکارا۔ تو اس کی وضاحت میں آپ کے ساتھ کروں گا کہ پھر میں اس کا بھی چاہوں گا کہ تذکرہ ہو کہ فرانس کا کانسٹیٹیوشن اب تک طے نہیں پایا ہے
کہ پریسیڈنشل سسٹم میں یا پارلیمنٹری سسٹم میں، چونکہ وہ اتنا الجھا ہوا کانسٹیٹیوشن ہے کہ پریزیڈنٹ کتنی طاقت رکھتا ہے اور پارلیمنٹ کتنی طاقت رکھتی ہے اور پرائم منسٹر کے کیا اختیارات ہیں اور پریزیڈنٹ کے کیا اختیارات ہیں، اور دونوں کے درمیان اگر تصادم پیدا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ مگر ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس زمانے میں، جس زمانے میں ڈیگول حکومت کر رہا تھا فرانس میں انڈر دی ففتھ ریپبلک، اور ایوب خان حکومت کر رہے تھے پاکستان میں، دونوں کا پیریڈ ایک ہے۔ 1958 میں ڈیگول آئے تھے، 1969 میں وہ بھی چلے گئے تھے، 1958 میں ایوب خان آئے تھے، 1969 میں وہ بھی چلے گئے تھے۔ ڈیگول بھی جنرل آف دی آرمی تھے، ایوب خان بھی جنرل آف دی آرمی تھے۔ ڈیگول نے ہی اپنا کانسٹیٹیوشن 1958 کا دیا تھا انڈر دی نیم آف ففتھ ریپبلک، ایوب خان نے اپنا کانسٹیٹیوشن پاکستان کو اپنے نام سے دیا تھا انڈر دی نیم آف دی سیکنڈ ریپبلک آف پاکستان۔ تو دونوں میں ایک طرح کی اتنی زیادہ ہم آہنگی تھی، پاور کی، فنکشن کی، اپیئرنس کی، وقت کی، زمانے کی، دور کی، طور طریقے کی، کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایوب خان کو کہا جاتا تھا کہ یہ چارلز ڈیگول آف دی ایسٹ ہیں، کہلاتے ہی تھے ایوب خان۔ گویا دوسرے لفظوں میں ایوب خان نے کافی حد تک چارلز ڈیگول کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی تھی، اور چارلز ڈیگول اس پہ کوئی بھی مذاقہ نہیں ہے اس بات کو کہنے میں کہ چارلز ڈیگول ایک بہت ڈکٹیٹوریل پریزیڈنٹ تھے، اور اسی طریقے سے ایوب خان بھی ایک ڈکٹیٹوریل پریزیڈنٹ تھے۔ تو پریسیڈنشل سسٹم جو ان کا پہلا نقطہ آپ کو ہم نے بیان کیا، سے مراد یہ تھی کہ جتنے اختیارات تھے وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں تھے۔ He was not only head of the state and he was not only head of the government, but he aided even BD system also. تو اس لحاظ سے وہ پورے پاکستان کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور ان کی شخصیت ایسی تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بے انتہا خوبصورت آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے، علی گڑھ کا ان کے اوپر ٹھپا لگا ہوا تھا، اور سینڈہرسٹ کے تعلیم یافتہ تھے، اور ماشاء اللہ سے پرسنالٹی ان کی بہت اچھی تھی۔ He was a good general of the army. He fought a war with India and we won the war under his leadership. As far as military war was concerned, Pakistan won the military war of 1965. Unfortunately, it lost the political war. اس کا تذکرہ ہم آپ سے دوبارہ کریں گے جب ہم پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ ابھی فی الوقت تو آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن 1962 کا پریسیڈنشل سسٹم تھا، اور اس کی وضاحت ہم اور بھی زیادہ آپ کے ساتھ کریں گے جب ہم بی ڈی سسٹم کو پڑھیں گے۔ اب اس کا دوسرا ایک اہم حصہ 1962 کانسٹیٹیوشن کا تھا کہ پاکستان کو 1 یونٹ بنا دیا گیا۔ یہ بڑی اہم بات تھی۔ 1 یونٹ سے مراد یہ رکھی گئی کہ پاکستان کو 2 ونگ میں بانٹ دیا گیا۔ ایک طرف تو یہ فیڈرل اسٹیٹ رہا، فیڈرلزم تھا اس میں۔ فیڈرلزم کیا تھا کہ اس کی فیڈرل 2 یونٹ بنی، ایک ایسٹ پاکستان کہلایا اور دوسرا ویسٹ پاکستان کہلایا۔ یہ جغرافیائی خطے ویسٹ پاکستان کے جو عرصے دراز سے علیحدہ رہتے چلے آ رہے تھے، یعنی سندھ کا اپنا کلچر اور فرنٹیئر کا اپنا، پنجاب کا اپنا، بلوچستان بھی جو کہ اس وقت تک پروونس نہیں تھا اس کا اپنا، یہ سارے سب کلچرز، ان کی مختلف زبانیں، اور ان کو ایک جا کر کے 1 یونٹ میں شامل کر کے ویسٹ پاکستان کا نام دیا گیا۔ تو ایک طرف آپ کو یاد ہوگا کہ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی 56 میں، جو کہ ایوب خان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی درج ہے، میں تھا کہ پیروکیلزم کو مٹایا جائے، اور پیروکیلزم کو مٹانے کا جو ایوب خان کو طریقہ نظر آیا کہ ایک طرف تو پیروکیلزم کو اس پاکستان کو چھوڑ دیا جائے، اور دوسری طرف یہ جو سب کلچرل ویلیوز تھے جغرافیائی خطے کے جو عرصے دراز تھے، اینشنٹ، میڈیول اور ماڈرن دور میں بھی آئیڈینٹیفائی ہوتے چلے آ رہے تھے، اور 1935 میں باضابطہ طور پہ، لیگل طور پہ پروونسز کی شکل اختیار کر چکے تھے، ان کو ایک جا کر کے 1 یونٹ میں کر دیا گیا۔
اور اس طرح پاکستان میں 2 یونٹ قائم ہوا اور اس کو فیڈرلزم کا نام دیا گیا. گویا کہ اب 2 فیڈرل یونٹ ہو گئے، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان. پھر ایسٹ پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، ویسٹ پاکستان کے جغرافیائی خطہ بڑا تھا، مگر دونوں کو ایوب خان نے ریپرزنٹیشن جو دیا اسمبلی کے اندر وہ برابر نمبر کا دیا، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کر کے بی ڈی سسٹم میں کریں گے. تو یہ ایک ایسی کمپلیکیٹڈ چیز تھی 1962 کانسٹیٹیوشن میں، جس کو واضح طور پہ سمجھنا اور سمجھانا اور پھر قبول کرنا مشکلات کا بانی بنا اور واقعی بنا. اور 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے فیلئر کی ون آف دی امپورٹنٹ کاز واز ون یونٹ، جو کہ امیڈیٹلی جیسے ہی ایوب خان گئے یحییٰ خان نے اسے توڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا. کیونکہ یہ ایک جا اس طرح نہیں ہو سکتے تھے بائی پریشر. کوئی بھی معاشرہ اگر مختلف ثقافتوں میں بٹا ہے، ملٹی کلچرلزم میں اور سوشل ڈائیورسٹی میں، تو اس کی ایک جائیت فورس سے نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور وہ ہمیشہ ہو سکتی ہے محبت کے ساتھ، انسیت کے ساتھ اور ایک باہمی لگاؤ کے ساتھ. اور وہ باہمی لگاؤ کیا ہوتا ہے؟ وہ باہمی لگاؤ 2 ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نیشنل لیڈر اور دوسرا ہوتا ہے نیشنل پارٹی. ایوب خان کی نیشنل لیڈرشپ بندوق کی تھی، بیکاز ہی واز اے ملٹری لیڈر، اور ان کی نیشنل پارٹی ایک قسم کی آرٹیفیشیلٹی تھی، جس کا نام انہوں نے پاکستان مسلم لیگ دیا تھا اور جس کے وہ صدر بھی تھے. تو یہ دونوں چیزیں، ان کی لیڈرشپ بھی آرٹیفیشل تھی اور ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی آرٹیفیشل تھی. یہ 2 چیزیں جو کہ ایک جہتی پیدا کرتی ہیں، انٹیگریٹ کرتی ہیں کسی ملٹی کلچرل سوسائٹی کو، یہ دونوں آرٹیفیشلٹی سے لگی ہوئی تھی. اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نیشنل انٹیگریشن کو قائم کرنے میں ناکامیاب رہا. ایوب خان تو اس حد تک پہنچ چکے تھے نیشنل انٹیگریشن کو قائم کرنے میں کہ ٹیلی ویژن کے ذریعہ، انہوں نے ٹیلی ویژن ہی لایا تھا اس ملک میں. ٹیلی ویژن کے ذریعہ جب نیوز آتی تھی تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ نیوز بنگالی اور اردو دونوں زبان کے مکسچر میں پڑھی جائے. جیسے مشرقی پاکستان کو پورب پاکستان کے نام سے پکارا جانے لگا اور مغربی پاکستان کو مغربی پاکستان کے نام سے پکارا جانے لگا، مگر اس میں بھی ایوب خان کو کامیابی نہیں ہو پائی اور دونوں ونگز میں، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے ونگز میں انٹیگریشن نہ ہو سکا. اس کی تفصیل ہم آگے چل کے پڑھیں گے جب ہم کازز آف دی سیسیشن آف ایسٹ پاکستان کا تذکرہ کریں گے. پھر ایوب خان کی اگلی چیز جو نظر آتی ہے وہ تھی آئیڈیالوجیکل کونسل کا قائم ہونا. یہ پہلی بار ملک میں قائم ہوئی تھی اور یہ ایک اچھا سلسلہ تھا کہ اسلام کے اوپر نظر رکھی جائے اور پاکستان پر نظر رکھی جائے اور حکومت پر نظر رکھی جائے کہ یہ تینوں، اسلام، پاکستان اور حکومت، کس طریقے سے ایک ایسی یکجہتی قائم کرتے ہیں کہ 1949 کا آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ موجود رہے اور قائم رہے. یہاں پر ایک بات میں نوٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن سیلف میڈ کانسٹیٹیوشن تھا. ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، بلکہ میرے خیال میں دنیا کا پہلا جمہوری کانسٹیٹیوشن کہلائے گا، جس کا نام ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا تھا. کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن شروع کیا تھا، آئی جنرل محمد ایوب خان گیو دس کانسٹیٹیوشن ٹو دی پیپل آف پاکستان. تو ان کا اپنا پرسنل کانسٹیٹیوشن تھا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس میں ریپبلکنزم کی مہک نہیں آتی ہے. دوسرے، ایوب خان نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان یا اسلامی ریپبلک آف پاکستان نہیں رکھا تھا، یہ بعد میں کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا گیا تھا. تو یہ دونوں چیزیں بھی قابل غور ہیں ایوب خان کے کانسٹیٹیوشن کی. تو آئیڈیالوجیکل کونسل کا قائم کیا جانا بھی اس بات سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان کو 1949 کے آبجیکٹیو ریزولوشن کے تحت قائم اور دائم رکھا جانے کی کوشش کی گئی تھی. ایوب خان نے ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی بھی دیا تھا، اور وہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 56 جیسی باتیں، کہ وہ خوابوں کی باتیں اور سوچنے کی باتیں ہی تک محدود رہا. انہوں نے بھی کوشش کی تھی، جس کا ہم تذکرہ آگے چل کے کریں گے،
کہ پاکستان کی لٹریسی بڑھے اور پاکستان کے معیشی حالات بڑھیں، پاکستان کی معاشرتی حالات بڑھیں. کافی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے، مگر جہاں تک پیروکیلزم کا قصہ تھا، پیروکیلزم کا حل ایوب خان کے پاس بھی نہ مل سکا تھا. اس میں ان کو وہ کامیابی نہیں ہو سکی تھی جو وہ کامیابی چاہتے تھے. فنڈامنٹل رائٹس، حالانکہ ان کی حکومت آرمی کی حکومت سے شروع ہوئی تھی، اس کے باوجود جہاں تک کانسٹیٹیوشن کا سوال تھا انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کے پرنسپل رکھے تھے اسی قسم سے جس طرح 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں رکھے گئے تھے اور جس طریقے سے ایک ریپبلک کانسٹیٹیوشن میں ہوتا ہے. سب سے اہم بات جو اب آپ کے سامنے پیش کرنا میں چاہوں گا وہ ہے بی ڈی سسٹم پر، یعنی بیسک ڈیموکریسی سسٹم پہ. ایوب خان نے اپنے ملک میں پاکستان میں ایک نیا سسٹم رائج کرنے کی کوشش کی جو کہ بی ڈی سسٹم کے نام سے پکارا جاتا ہے. ہم آپ کو بورڈ پر لے چلتے ہیں یہ دکھانے کے لیے. اسکرین پہ آپ کو جو بی ڈی سسٹم لکھا نظر آ رہا ہے اس سے مراد ہے بیسک ڈیموکریسی سسٹم. اس کو ایوب خان نے پلورل رکھا ہے، خیال رکھیے گا. یہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم نہیں کہلاتا، یہ بیسک ڈیموکریسی سسٹم کہلاتا ہے. اس میں ایوب خان نے یہ 2 پیج میں درج کیا ہوا ہے. میں نے آپ دیکھیں گے یہ دوسرا پیج ہے، یہ پہلا پیج ہے. پہلے آپ کو ہم دوسرا پیج سمجھائیں گے. نیچے سے چلتے ہیں. سب سے نیچے آپ دیکھیں گے لکھا ہوا ہے وارڈس. یہ وارڈس جو ہے ہر وارڈ میں تقریباً 15 سے لے کر کے 20 ممبر ہوتے تھے، عوام ہوتی تھی. ایک وارڈ چھوٹا سا وارڈ بنایا تھا انہوں نے. اس وارڈ کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں پاکستان میں تھی جو پاپولیشن بیسس پہ بٹا ہوا تھا، شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی. آپ کو بائیں طرف جو حصہ نظر آئے گا اس کا تعلق گاؤں سے ہے اور جو دائیں طرف آپ کو حصہ نظر آئے گا اس کا تعلق شہر سے ہے. سب سے نچلا حصہ جو آپ دیکھیں گے خانے میں بنا ہوا ہے وہ یونین کونسل اور ٹاؤن کمیٹی کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور شہر میں جو بنا ہوا ہے وہ یونین کمیٹی کے نام سے پکارا جاتا تھا. گاؤں کی یونین کونسل یا گاؤں سے باہر ٹاؤن کمیٹی جو تھی جو کہ رورل ایریا میں تھی اس کا چیئرمین الیکٹڈ ہوتا تھا اور اس میں 10 سے لے کے 15 ممبر الیکٹڈ ہوتے تھے. دوسری طرف اربن ایریا کی یونین کمیٹی کا چیئرمین بھی الیکٹڈ ہوتا تھا اور اس میں بھی 15 سے لے کے 20 ممبر الیکٹڈ ہوتے تھے. یہ جو الیکٹڈ ممبر تھے ہر وارڈ سے الیکٹ ہو کر کے آتے تھے. یہ وارڈ اپنے اپنے وارڈ کی یونین کمیٹی کو اربن ایریا میں اور یونین کونسل یا ٹاؤن کمیٹی کو رورل ایریا میں الیکٹ کرتی تھی. اس کے اوپر کا حصہ دوسرا لیول یا اس کا دوسرا ٹائر کہلاتا تھا. وہ تھا دیہی علاقے میں تھانہ یا تحصیل کونسل جس کا چیئرمین سب ڈویژنل آفیسر یا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا تھا یا تحصیل آفیسر ہوتا تھا، اور اس کے سارے ممبر الیکٹڈ ہوتے تھے. یعنی تھانہ کونسل کے اور یونین کونسل کے ممبران الیکٹڈ ہوتے تھے مگر چیئرمین آفیشل ہوتا تھا یا تو سب ڈویژنل آفیسر جو کہ پروونشل سروس کا آدمی ہوتا تھا، یا اسسٹنٹ کمشنر جو کہ سول سروس کا آدمی ہوتا تھا، یا تحصیلدار جو کہلاتا تھا تحصیل آفیسر ہوتا تھا. اربن ایریا میں یہ 2 حصے میں بٹا ہوا تھا. ایک کنٹونمنٹ بورڈ کا حصہ تھا اور دوسرا میونسپل کمیٹی کا حصہ تھا. آپ دونوں میں دیکھیں گے کہ دونوں کے چیئرمین آفیسر ہوتے تھے اور دونوں کے ممبران کی طرف آپ نظر اٹھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آدھے ممبر الیکٹڈ ہوتے تھے اور آدھے ممبر افسر ہوتے تھے. یہ الیکٹڈ ممبر جو ہوتے تھے یہ چیئرمین مختلف یونین کمیٹی کے ممبر ہوتے تھے اور دوسری طرف بھی چیئرمین جو ہوتے تھے وہ الیکٹڈ چیئرمین ہوتے تھے یونین کمیٹی کے. تو یہ پہلے ٹائر کے حصے سے دوسرے ٹائر میں جا کر کے یہ چیئرمین جو ہیں ممبران بن جاتے تھے کنٹونمنٹ بورڈ کے یا میونسپل کمیٹی کے، مگر ان کا جو چیئرمین تھا وہ افسران ہوتا تھا اور آدھے اس کے ممبر جو ہوتے تھے وہ بھی افسران ہوتے تھے، وہ نامنی ہوتے تھے چیئرمین کے. اس کے بعد تیسرا اگلا ٹائر جو تھا اگر آپ اس کے اوپر جائیں گے تو وہ ڈسٹرکٹ کونسل تھا.
اس وقت ایوب خان کے زمانے میں 78 ڈسٹرکٹ تھے پورے پاکستان میں. ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا جو کہ گورنمنٹ آفیسر تھا، اور اس کے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبران آدھے الیکٹڈ ہوتے تھے اور آدھے آفیشل ہوتے تھے. اسی طریقے سے آخری ٹائر جو تھا وہ ڈویژنل کونسل تھی. اس زمانے میں پاکستان میں 16 ڈویژن تھے. اس کا چیئرمین کمشنر ہوتا تھا جو کہ گورنمنٹ آفیسر تھا، اور اس کے ممبران آدھے الیکٹڈ ہوتے تھے اور آدھے آفیشل ہوتے تھے. تو یہ بی ڈی سسٹم آپ نے دیکھا نیچے سے اوپر، جیسے جیسے نیچے جائیے تو الیکٹڈ نظر آتے تھے، جیسے جیسے اوپر جائیے تو وہ آپ کو نامینیٹڈ نظر آتے تھے. تو آپ نے دیکھا اس نقشے کو بغور، اور میں نے آپ کا اتنا وقت لیا نقشے کے اوپر اسی لیے کہ جب تک آپ اس نقشے کو، اس فگر کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ایوب خان کا بی ڈی سسٹم سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے یہ دیکھا کہ نیچے کی سطح پہ الیکشن ہوتا تھا، دونوں کا، چیئرمین کا بھی اور ممبران کا بھی، دونوں جگہ، دیہی علاقے میں بھی شہری علاقے میں بھی. اور اوپر چل کر کے افسران اس کو ٹیک اوور کر لیتے تھے. ایک بات. دوسری بات، ایوب خان کے زمانے میں سب سے اہم جو انسٹیٹیوشن تھا وہ ڈسٹرکٹ لیول تھا، کہ ڈسٹرکٹ کو ایوب خان نے مضبوط ترین ادارہ بنایا ہوا تھا. اس لحاظ سے ڈپٹی کمشنر بحیثیت ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین کے سب سے طاقتور شخصیت تھا. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایوب خان کا بی ڈی سسٹم بیوروکریٹک سسٹم تھا. وہ کس طرح کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ سب سے اہم ادارہ تھا، کہ جتنی چیزوں کی شروعات ایوب خان کے زمانے میں ہوتی تھی وہ ڈسٹرکٹ سے ہوتی تھی. مثلا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، سوشل ڈیولپمنٹ یا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، یہ تین اہم ڈیولپمنٹ جو تھے اس کی شروعات ڈسٹرکٹ سے ہوتی تھی. جیسے اکنامک ڈیولپمنٹ، قرضہ چاہیے بیج خریدنے کے لیے کسان کو تو وہ ڈپٹی کمشنر دیتا تھا. زمین کے اوپر کاشتکاری کے لیے پانی کا انتظام چاہیے تو ڈپٹی کمشنر دیتا تھا. بجلی کا انتظام چاہیے تو وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس سے ہوتا تھا. انتظامی طور پہ پاسپورٹ بنوانا ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر کے آفس سے ہوتا تھا. ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے تو وہ بھی ڈپٹی کمشنر کے آفس سے ہوتا تھا. اسکول میں بلڈنگ ٹوٹ گئی ہے، پیسے کی ضرورت ہے، ڈپٹی کمشنر کی طرف سے ہوتا تھا. اسکول کے اپائنٹمنٹ میں ہیڈ ماسٹر کا اپائنٹمنٹ، ٹیچر کا اپائنٹمنٹ کرتی تو تھی بورڈ ایجوکیشن کی، مگر اس کی سربراہی ڈپٹی کمشنر کرتا تھا. تو ہر لحاظ سے اکنامک لیول پہ، سوشل لیول پہ اور پولیٹیکل لیول پہ، کہ وہ لوگ جو ممبران تھے ڈسٹرکٹ کونسل کے وہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ہو جاتے تھے. وہ کیسے؟ کیونکہ وہ ہوتے تھے منتخب آدھے. وہ منتخب ہونے میں کوئی بھی ہو سکتے تھے، لیبر کلاس بھی ہو سکتی تھی، کسان بھی ہو سکتے تھے، زمیندار بھی ہو سکتے تھے، فیکٹری کے مالک بھی ہو سکتے تھے. ڈپٹی کمشنر چیئر کرتا تھا، یعنی اس کو میڈیٹ کرتا تھا اور کوآرڈینیٹ کرتا تھا. تو اگر کسی قسم کا تصادم تھا لیبر اور فیکٹری اونر کے درمیان، کسانوں اور کاشتکاروں اور زمینداروں کے درمیان، تو اس کو میڈیٹ کرتا تھا ڈپٹی کمشنر. ڈپٹی کمشنر کے ہاتھ میں اتنے اختیارات تھے کہ وہ باقی لوگ جو چنندہ لوگ تھے جو الیکٹ ہو کے آتے تھے وہ بھی اس کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ اس کو غرض تھی. کسی کو اپنے بچے کو اسکول میں داخل کرانا تھا، کسی کو اپنے بچے کی اسکول کی فیس معاف کرانی تھی، کسی کو بیج کے لیے پیسہ ادھار چاہیے تھا، کسی کو ایک فیکٹری کھولنے کے لیے پرمیشن چاہیے تھا، کسی کو نوکری دلوانے کے لیے مدد چاہیے تھی. تو گویا کسی نہ کسی طریقے سے ڈپٹی کمشنر کے شکنجے میں آنا تھا. ڈپٹی کمشنر کا واحد گھر تھا جس کے گھر میں صبح کو پاکستان کا جھنڈا لہرانا شروع کیا جاتا تھا اور شام کو اتارا جاتا تھا. اس لحاظ سے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ کا سمبل تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 1965 کے جنگ کے بعد
پاکستان کے 3 شہروں کو، سرگودا کو، سیالکوٹ کو اور لاہور کو ہلال استقلال ملا تھا، تو اس زمانے کے گورنر جنرل موسیٰ ہوتے تھے، وہ گئے تھے سیالکوٹ میں ہلال استقلال دینے کے لیے. تو انہوں نے اپنے تقریر میں کہا تھا سیالکوٹ کے عوام سے کہ ڈپٹی کمشنر از لائک دی کنگ آف یور ڈسٹرکٹ، کہ وہ تمہارے ڈسٹرکٹ کا بادشاہ ہے، جو وہ کہتا ہے تم کو وہ کرنا چاہیے، وہ ماننا چاہیے. تو اس بات سے وضاحت ہوتی ہے کہ ایوب خان کا بی ڈی سسٹم بنیادی طور پہ بیوروکریٹک سسٹم تھا، اور نیچے والے جو گو کے الیکٹ ہو کر کے آتے تھے، مگر اوپر جا کر کے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈپٹی کمشنر کی اہمیت کا، طاقت کا یا ان کے اختیارات کا شکار بن جاتے تھے. پھر اسسٹنٹ کمشنر رپورٹ کرتا تھا ڈپٹی کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر رپورٹ کرتا تھا کمشنر کو، کمشنر رپورٹ کرتا تھا گورنر کو، اور گورنر رپورٹ کرتا تھا صدر کو. دوسری طرف صدر اپوائنٹ کرتا تھا گورنر کو اپنی مرضی کے مطابق، جب چاہتا ہٹا سکتا تھا، جس کو چاہتا تھا بنا سکتا تھا. گورنر اپوائنٹ کرتا تھا کمشنر کو، کرتا تھا سول سروس سے، مگر اس میں ذاتیات کا شمار بہت زیادہ تھا، اور یہ کردار دونوں گورنر نے، ایوب خان کے ایک طرف نواب کالا باغ نے اور دوسری طرف مونم خان نے اس پاکستان میں بہت اہم طریقے سے نبھایا تھا، کہ دونوں کے پاس ایک باضابطہ کتاب ہوتی تھی جس میں شجرا ہوتا تھا لکھا ہوا سارے سول سرونٹ کا، کہ وہ کس طرح کے شخص ہیں اور ان کی کیا دلچسپی ہے، اور اسی حوالے سے وہ اپنے مختلف ڈویژن میں اپنے کمشنروں کو اپائنٹ کرتے تھے جو ان کا اختیار تھا، اور اپنے ڈپٹی کمشنر کو اپائنٹ کرتے تھے جو ان کا اختیار تھا. گویا پوری کی پوری بیوروکریسی گورنر کے ہاتھ میں تھی، اینڈ گورنر واز ناٹ اے پولیٹیکل مین، ہی واز اے ڈائریکٹ اپوائنٹی فرام امنگ دی اینی پرسن آف پاکستان بائی دی پریزیڈنٹ آف پاکستان. تو بی ڈی سسٹم گو کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ بنیادی جمہوریت ہے جس کی شروعات نیچے کے لیول سے ہوگی، جو ہم آگے چل کر کے دیکھیں گے، اور اس کا اختتام صدر کے اوپر ہوگا، مگر یہ شکار بنا راستے میں چلتے ہوئے نیچے سے لے کے اوپر تک، یہ شکار بنا بیوروکریسی کا، اور اس طریقے سے پاکستان بجائے ایک پولیٹیکل اسٹیٹ کے ایک بیوروکریٹک اسٹیٹ بن گیا تھا، جس کا تذکرہ ہم آگے چل کے کریں گے. اب آپ کو ہم اسکرین پہ دوبارہ لے آتے ہیں اور آپ کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا نقشہ دکھاتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سب سے اوپر صدر ہیں اور ان کی کابینہ ہیں. اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے فیڈرل پبلک سروس کمیشن، پلاننگ کمیشن، نیشنل اسمبلی، جوڈیشری، سپریم کورٹ اور آئیڈیالوجیکل کونسل. اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے بی ڈی ممبرز 80,000، جو بعد میں 120,000 ہو گئے تھے. آپ 2 ایرو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ایک بڑا ایرو ہے جو بی ڈی ممبرز کے اوپر سے پریزیڈنٹ پہ ختم ہوتا ہے، دوسرا چھوٹا ایرو ہے جو کہ بی ڈی ممبر سے نیشنل اسمبلی پہ ختم ہو رہا ہے. یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ 80,000 ممبر، جو کہ 40,000 ایسٹ پاکستان سے الیکٹ ہوئے تھے اور 40,000 ویسٹ پاکستان سے الیکٹ ہوئے تھے، یہ دونوں الیکٹرل کالج بنا کر دونوں کو، پاکستان کے صدر کو اور پاکستان کی قومی اسمبلی کو منتخب کرتے تھے. لہذا بنیادی طور پہ ایوب خان کی بی ڈی سسٹم کا مقصد یہی تھا کہ یہ بی ڈی ممبر صدر کو اور قومی اسمبلی کو منتخب کریں گے، اور جس کی وضاحت آپ کو ابھی ہم نے دکھائی کہ بی ڈی سسٹم کیا تھا، جس کا نقشے میں آپ سے بیان کیا تھا. یہاں پر آپ کو میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اور ان کے تحت کا جو ادارہ ہے وہ کیا تھا اور ان کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. اب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو فنکشن پاکستان کا کس طرح تھا. آپ ایڈمنسٹریٹو فنکشن کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، 3 حصے میں بٹا ہوا ہے. ایک طرف آپ کے بائیں طرف نیشنل اسمبلی ہے، بیچ میں صدر ہے جو کہ سینٹر ہے پاکستان کا، یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہے. اس کے نیچے پروونشل اسمبلی ہے، بیچ میں گورنر ہے، اور یہ پروونشل سسٹم ہے پاکستان کا. اس کے نیچے ڈویژنل کونسل ہے جس کا ہیڈ کمشنر ہے اور جو کہ ڈویژن میں ہے.
اس کے نیچے ڈسٹرکٹ کونسل ہے جس کا ہیڈ ڈپٹی کمشنر ہے اور وہ ڈسٹرکٹ ہے. اس کے نیچے تحصیل اور یونین کونسل ہے جس کا ہیڈ اے سی یا ایس ڈی او ہے اور وہ سب ڈویژن ہے. اور اس کے نیچے الیکٹڈ بی ڈیز ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے نشان بنایا ہوا ہے رپورٹنگ ٹو ابو اتھارٹی. آپ دیکھ رہے ہوں گے ایرو کہ جس طرف رپورٹنگ ٹو ابو اتھارٹی لکھا ہے وہ ایرو اوپر کی طرف جا رہا ہے کہ سب ڈویژن آفیسر رپورٹ کرتا ہے ڈپٹی کمشنر کو، ڈپٹی کمشنر رپورٹ کرتا ہے کمشنر کو، کمشنر رپورٹ کرتا ہے گورنر کو، اور گورنر رپورٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کو. دوسری طرف آپ الیکٹڈ بی ڈی ممبرز دیکھ رہے ہیں جو کہ الیکٹ کر رہی ہے. بائیں طرف جو ایرو بنا ہے اس سے وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ الیکٹ کر رہی ہے پروونشل اسمبلی کو اور الیکٹ کر رہی ہے نیشنل اسمبلی کو. اور دائیں طرف جو ایرو بنا ہے وہ پریزیڈنٹ تک جا رہا ہے کہ وہ الیکٹ کر رہی ہے پریزیڈنٹ کو. اب الگ الگ طور پہ یہ دونوں چیزیں آپ کو ایکسپلین کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. پہلی ایوب خان کا کانسٹیٹیوشن اور دوسرا ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم. ایوب خان کے کانسٹیٹیوشن میں آپ نے دیکھا کہ ٹاپ پہ پریزیڈنٹ ہے اور اس کی کیبنٹ ہے. ایوب خان کی کابینہ کے ممبران پرسنل اپائنٹمنٹ تھا. ایوب خان جس کو چاہتے کابینہ کا ممبر بنا سکتے تھے اور ان کا کابینہ کا ممبر ان کے قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا تھا. کانسٹیٹیوشن میں درج تھا کہ وہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوگا. لہذا جب بھٹو صاحب کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا تھا تو بھٹو صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے، ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. دوسری بات کہ پریزیڈنشل سسٹم میں جو کہ امریکہ کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ پاکستان کا 1962 کا کانسٹیٹیوشن ڈکٹیٹوریل کانسٹیٹیوشن تھا جو کہ پریزیڈنشل سسٹم تھا، جبکہ امریکہ کا پریزیڈنشل سسٹم ڈکٹیٹوریل سسٹم نہیں کہلاتا چونکہ امریکہ کا صدر بھی اپنی کابینہ خود بناتا ہے مگر اس کے کابینہ کے ممبران کو اپروو کرتی ہے امریکہ کی سینٹ جو کہ منتخب ہے اور ریپرزینٹ کرتی ہے امریکہ کے 50 اسٹیٹ کو ایکول بیسس پہ، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں تھا. پاکستان کے کابینہ ایوب خان کی پرسنل کابینہ تھی اور وہی ان کو رائے دیتی تھی اور اسی پر وہ حکومت کر رہے تھے. دوسرے دونوں پروونسز کے گورنر بھی ان کے پرسنل چوائس تھے. ان کا اختیار تھا کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کہ وہ جس کو چاہتے گورنر بنا سکتے تھے اور جب چاہتے اسے ہٹا سکتے تھے. لہذا ان کا گورنر بھی ان کا پرسنل چوائس تھا اور ان کے اوپر ڈپینڈیبل تھا. تو اس لحاظ سے باقی جو چیزیں درج ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ آئیڈیالوجیکل کونسل بھی ہے جس کے ممبران پریزیڈنٹ خود کرتا تھا، ججز بھی ہیں جن کو اپوائنٹ پریزیڈنٹ خود کرتا تھا، پلاننگ کمیشن تھی جس کا چیئرمین وہ خود تھا، وائس چیئرمین کو وہ خود اپوائنٹ کرتا تھا، فیڈرل پبلک سروس کمیشن تھا جس کے چیئرمین کو پریزیڈنٹ خود اپوائنٹ کرتا تھا. تو یہ سارے ادارے پاکستان کے پریزیڈنٹ کے اپنے ہاتھ میں تھے اور اس طریقے سے پریزیڈنٹ ایک بہت پاورفل آرگن تھا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا. اب ان کے انتظامیہ کی طرف ہم جاتے ہیں اور ان کی انتظامیہ پہ جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو آپ کو ان کی انتظامیہ کا نقشہ ہم نے ایرو دے کر کے بتایا کہ بی ڈی سسٹم ان کا کیسے کام کر رہا تھا کہ یہ 80,000 بی ڈی جو 40,000 یہاں سے تھے 40,000 وہاں سے تھے اور انہوں نے اپنے دوسرے الیکشن میں اس کو 120,000 کر دیا تھا کہ 60,000 وہاں سے ہوں گے ایسٹ پاکستان سے، 60,000 ویسٹ پاکستان سے. تو ان کا شاید کانسیپٹ ہمارے خیال میں تھا بھی یہ کانسیپٹ کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام کو پولیٹیکل ایجوکیشن دی جائے گی اور جیسے جیسے پولیٹیکل ایجوکیشن ہوتی جائے گی بی ڈی ممبران کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ پاکستان کے سارے لوگ پاکستان کے صدر کو الیکٹ کریں گے اور پاکستان کی قومی اسمبلی کو الیکٹ کریں گے. ان کے کانسیپٹ میں یہی تھا جس کا نام انہوں نے بی ڈی سسٹم رکھا تھا کہ جمہوریت کی شروعات بنیادی طور پہ کم تعداد سے بڑھاتے بڑھاتے آگے ہوتی جائے گی. مگر دوسری طرف جو نقشہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کی انتظامیہ اوپر سے فلو کر رہی تھی. پریزیڈنٹ وہ خود تھے، کابینہ ان کی اپنی تھی، گورنر ان کا اپنا منتخب کیا ہوا شخص تھا اور اس کے بعد ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ،
سب ڈویژن لیول پہ جو سارے عہدیداران تھے وہ افسران تھے اور وہی چیئرمین تھے کونسلوں کے. نتیجہ کیا ہوا کہ پوری کی پوری ان کی جو ٹیم تھی وہ نامینیٹڈ تھی، وہ گورنمنٹ آفیسر تھے، مگر گورنمنٹ آفیسر وہ کمشنر بنتا تھا، وہ ڈپٹی کمشنر بنتا تھا جو ان کے اپنے مرضی پر چلتا. اس لحاظ سے پاکستان کو اگر کہا جائے کہ بجائے پولیٹیکل اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریٹو اسٹیٹ میں منتخب کر دیا گیا تھا. اب ایک اس کی دوسری اور شکل آتی ہے کہ ایوب خان نے جو طریقہ استعمال کیا تھا وہ ایک طرف ڈیموکریٹک تھا کہ انتخاب جو ہے وہ الیکشن ڈیموکریٹک پروسیس پہ ہوگا، یعنی بی ڈی ممبر منتخب کریں گے نیشنل اسمبلی کو، پروونشل اسمبلی کو اور پریزیڈنٹ کو، مگر جو انتظامی کاروبار تھا وہ اوپر سے نیچے چلے گا کہ پریزیڈنٹ کو رپورٹ کرے گا گورنر، گورنر کو رپورٹ کرے گا کمشنر، کمشنر کو رپورٹ کرے گا ڈپٹی کمشنر، ڈپٹی کمشنر کو رپورٹ کرے گا اسسٹنٹ کمشنر، اور اس کے نیچے کے لوگ جو کہ منتخب ہوں گے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو رپورٹ کریں گے. تو وہ ساری رپورٹنگ نیچے سے اوپر جائے گی، یعنی پریزیڈنٹ تک ساری خبر پہنچ جائے گی. دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو گروہ پروونشل اسمبلی کو الیکٹ کر رہا ہے وہی گروہ نیشنل اسمبلی کو الیکٹ کر رہا ہے، وہی گروہ پریزیڈنٹ کو الیکٹ کر رہا ہے. تو جو شخص پریزیڈنٹ ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ لا محالہ اس کی میجورٹی نیشنل اسمبلی میں بھی ہوگی اور پروونشل اسمبلی میں بھی ہوگی. اس طرح وہ خود بخود ایک ویری اسٹرانگ سینٹرلائزڈ حکومت کا مالک ہوگا، دوسرے لفظوں میں ڈکٹیٹر ہوگا. تو ایوب خان نے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو ایک بڑا خوبصورت لبادہ 1962 کے کانسٹیٹیوشن کا پہنایا، عوام کو بتایا کہ ہم جمہوریت لا رہے ہیں، اس کا نام رکھا بنیادی جمہوریت، اور اختیارات سارے اپنے ہاتھ میں اس بنیادی جمہوریت کے لبادے کا پہنا. ظاہر ہے کہ اس طرح پہنا کہ یہ پورے 80,000 ممبران اپنے ووٹ سے ایوب خان کو صدر الیکٹ کریں گے. وہی اسمبلی، دونوں اسمبلیوں کو، پروونشل اسمبلیز آف ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو الیکٹ کریں گے. تو یہ سارا الیکشن کا تصور کہاں ختم ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ ختم ہوگا، وہ کہ جو صدر الیکٹ ہوگا اس کی میجورٹی اسمبلی میں بھی ہوگی، اور وہی گورنر کو اپوائنٹ کرے گا، اور گورنر کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو اپوائنٹ کریں گے. تو یہ سارے تصورات اینڈ کہاں پہ ہوتے ہیں کہ پاکستان بیکیم اے اسٹریٹ وکٹم آف اے اسٹرانگ سینٹرلزم. تو اگر ہم اسے کہیں کہ ایوب خان نے ڈیموکریٹک سینٹرلزم جو کہ کانسیپٹ ہے کمیونسٹ سوسائٹی کا اور کمیونسٹ سسٹم آف گورنمنٹ کا یا کانسٹیٹیوشنلزم کا، اسی طریقے کا ایک نان کمیونسٹ سسٹم جس کو کہ بیوروکریٹک شکل دے کر کے ایوب خان نے پاکستان کو بیوروکریٹک اسٹیٹ یا بیوروکریٹائز سوسائٹی، پولیٹیکل سوسائٹی قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی. اب ظاہر ہے کہ ایسا کانسٹیٹیوشن اسی وقت روبے عمل ہو سکتا ہے جب صدر ایک مضبوط حیثیت کا مالک ہو، اور جس وقت اس کی مضبوطی میں ذرا بھی کمزوری آئے گی تو وہ پاش پاش ہو جائے گا. اور وہی نتیجہ ہوا کہ ایوب خان نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی دیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان بیکیم اے ویری اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹولی اسٹیبلائزڈ سوسائٹی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بیکاز آف دیٹ اسٹیبلٹی پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو اسٹیبلٹی اتنی زیادہ بہتر ہو گئی تھی، اتنی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی کہ اکنامکلی پاکستان کا گراف بہت اوپر چلا گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جس طریقے سے انارکلی لاہور میں کپڑے بکتے تھے سارے کے سارے پاکستان کے بنے ہوتے تھے. جتنا زیادہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ پاکستان میں ایوب خان کے دور میں ہوا اتنا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں ایوب خان نے کراچی سے
کہ انڈسٹری کو نکالا باہر. اس زمانے میں کراچی سینٹرلائز تھا انڈسٹریلائزیشن میں، وہ اسے پنجاب میں لے کے آئے، اسے فرنٹیئر میں لے کے گئے اور پورے پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کو پھیلا دیا. تو اکنامکلی پاکستان became a very stable state. Administratively Pakistan became a very stable state. And naturally اگر کسی ملک کی بھی اکانومی بہت اچھی ہو، کسی ملک کی انتظامیہ بہت اچھی ہو، تو automatically it will be called a good stable society. But unfortunately it did not become a good politically established society. اس لیے کہ ایوب خان نے لفظ پالیٹکس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا تھا. ان کا خیال تھا کہ پاکستان کے عوام میں اتنی صلاحیت ابھی نہیں پیدا ہوئی ہے کہ وہ پولیٹیسائزڈ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو پالیٹکس سے دور رکھا جائے. شروع میں انہوں نے پولیٹیشین کو تو قید بھی کر دیا تھا، پولیٹیکل پارٹی کو بین بھی کر دیا تھا. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک کسی جرنلسٹ نے پوچھا تھا ایوب خان سے، جب ایوب خان نے پاکستان مسلم لیگ بنائی تھی اور اس کے صدر بنے تھے، تو پوچھا تھا انہوں نے جرنلسٹ نے کہ آپ نے تو پالیٹکس کو بین کر دیا تھا، پولیٹیشین کو قید کر دیا تھا، پولیٹیکل پارٹی کو بین کر دیا تھا، اب آپ نے خود پولیٹیکل پارٹی بنائی ہے اور اس کے سربراہ بھی بن گئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے تحت آپ الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں. تو اس پر ایوب خان نے جواب دیا تھا، علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے، بہت وٹی تھے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ میں نے ان کو سمجھانا چاہا تھا اپنی زبان میں، مگر وہ نہیں سمجھ پائے میری زبان کو، لہٰذا میں اب ان کو انہی کے زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. اس طرح ایوب خان سیاست میں داخل ہوئے اور جس دن وہ سیاست میں داخل ہوئے اس دن ان کا زوال شروع ہوا. اور الٹیمیٹلی ایک وقت ایسا آیا جب ان کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے مارشل لاء کے حوالے، جنرل احیاء کے حوالے پاکستان کی حکومت کو یہ کہہ کر کے جانا پڑا کہ ہم اپنا کانسٹیٹیوشن ایبریگیٹ کرتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن خود دیا تھا اسی طرح اپنے کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے خود ایبروگیٹ کیا، اور اس طرح 1962 کا کانسٹیٹیوشن کا خاتمہ ہوا اور پاکستان پھر ملٹری رجیم کے تحت گرپ میں آ گیا اور پاکستان میں دوبارہ آرمی کی حکومت 1969 میں مارشل لاء کے تحت جنرل احیاء خان کے ہاتھ میں آ گئی. یہاں پر آج کا مطالعہ ہمارا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.